اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے معاملات ہیں، قربانی کے احکام ہیں۔ مجھے یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا۔ انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، 6 پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا۔ دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد، اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلی قربانی تھی، دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک میں تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پاک میں یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے، ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، 3 ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں۔ مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا، اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا،
4 لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے, چھپا رکھا ہے. قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا. آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو. یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے. پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے. کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے, اس نے زنا کیا. وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا. آج 1000 گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر. رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے. وہ ستار ہے, ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار, قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے, میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی. اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے. ایک لفظ یاد رکھ لینا, شعائر اللہ کہا گیا ہے. شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں. اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ, قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ صفا اور مروہ کو ختم کر دو, اللہ کی نشانیاں ہیں, معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں, شعائر اللہ. اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں. مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر, اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی. اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں. مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے میرے عزیزو, قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے. یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا. صدقہ کرو, سال بھر کرو, منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو. ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا. باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو. اور قربانی کے دن جب آئے, جب عید الاضحیٰ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے, 2 مینڈھے, چتکبرے یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں. 2 مینڈھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے. میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا, دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا. یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں, اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, ہمارے لیے قربانی
शआइर अल्लाह है, ये कुरान से साबित है। वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइर अल्लाह, हमने ऊंटों को या जानवरों को शआइर अल्लाह में से बनाया है, अल्लाह की निशानियों में से बनाया है। लकुम फीहा खैर, कुरान ये कहता है और इनकी कुर्बानी में तुम्हारे लिए भलाई है, भलाई है। फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ, जब ये जानवर खड़े हो जाएं तो अल्लाह के नाम का जिक्र करो। ज़बह के लिए खड़े हो जाए तो तुम अल्लाह के नाम का जिक्र करो। फ़इज़ा वजबत जुनुबुहा, और जब वो ज़बह होकर के जमीन पर आ जाएं, फ़कुलू मिनहा, तुम भी उसमें से कुछ खा लो। वातइमुल क़ानिअ वल मुअतर, और मांगने वाले साइल को या गरीब मुस्तहिक को भी उसमें से खिलाओ। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम, और अल्लाह फरमाता है ये जानवर जो है हमने तुम्हारे ताबेदारी में दिया है, तुम्हारे ताबे में दिया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कुर्बानी हमारे ईद के एतबार से मुसलमानों का एक पर्सनल लॉ है। हमारे अपने त्योहारों में से एक त्योहार है या नहीं, इस चीज को मानते हैं कि नहीं? आज इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार हजरात भी इस चीज के मुतालिक बात करें कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो कई मज़ाहिब और कई अदियान के लोग हिंदुस्तान में थे। सबके मुतालिक जो कवानीन मुरत्तब हुए उसमें से ये कानून भी देखने के काबिल था। हर एक को कहा गया कि वह अपने दीन की मुकम्मल आजादी के साथ यहाँ जी सकता है। अगर मेरे दीन में इबादतें हैं, नमाज है, तो किसी भी कौम को या किसी भी हाकिम को, किसी भी पुलिस को मेरी इबादतों से मुझे रोकने का हक नहीं, क्योंकि ये मेरे रिलीजियस मेरा राइट है, ये मेरे दीन का हक है। अगर मैं टोपी पहनता हूं, दाढ़ी रखता हूं, तो ये मेरे दीन का हक है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे हिंदुस्तान के संविधान ने, ये कानून ने मुझे ये इजाजत दी है। आज अगर इतने जमाने के बाद फिर कोई ये कहे कि तुम फलां चीज नहीं कर सकते जो मेरे दीन में से है, तो गोया कि वो मेरी आजादी को छीन कर मुझे दोबारा गुलामी में ला रहा है, मुझे दोबारा गुलामी में ला रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज हालात को समझो और जितने शआइरुल्लाह हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी हिफाजत करो, इनकी हिफाजत करो। चाहे जैसे भी हालात हों, दूसरी कौमों को भी हमने देखा है। अब मैं कुर्बानी के मुतालिक थोड़ी सी ये तारीख बताऊं। दूसरे लोग अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही है जो इतने जानवरों को कुर्बान करता है, तो ये उनकी खाम ख्याली है। थोड़ा हिस्ट्री भी निकालें और पढ़ें, तारीख को भी पढ़ें। यहूदियों में कुर्बानी है, ईसाइयों में कुर्बानी है, मौजूद है, उनकी किताबों से मैं साबित करके बताऊंगा, आज भी है। हिंदुओं के कई ऐसे मुकद्दस उनके मकामात हैं जहां पर कुर्बानी होती है, वो उसको कुर्बानी कहते हैं, बलिदान कहते हैं। और उनके अपने अपने तस्वुरात हैं कि हम इस जानवर को ज़बह करेंगे तो फिर हम जो है एक शक्ति हासिल करेंगे। और हर कौम के नजदीक एक एक अलग अलग तस्वुर बना हुआ है, लेकिन एतराज का और छेड़छाड़ का अगर कोई मकाम है तो सिर्फ इस्लाम को बनाया गया है, बाकी दूसरों की कुर्बानियां नजर नहीं आती। अजीज़ान गिरामी, तारीख की पुरानी किताबों से भी मैं अगर आपको बताऊं, हर जमाने में हर कौम ने कुर्बानी की है। अगर जानवर के ज़बह के मुतालिक आप परेशान हैं तो मैं उन शाकाहारी लोगों से भी कहूंगा, तुम्हें मालूम नहीं कि जानवर के अंदर सिर्फ जान नहीं होती, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती। क्या तुम्हें नहीं मालूम? मेल फीमेल होते हैं दरख्तों के अंदर। सब किसान भी जानते हैं, कलमी करते हैं, दो दरख्तों को मिलाते हैं, एक मेल और फीमेल, तब वो जल्दी से बढ़ते हैं और अच्छे फल देते हैं। जानवरों के अलावा नबातात में भी, सब्जियों में, दरख्तों में, सब में जान मौजूद है। बस ये है कि वो चलते नहीं है, एक जगह पर खड़े हैं। जान तो उनके अंदर भी है, लेकिन तुम उन्हें भी तो काटते हो, उन्हें भी तो खाते हो। इस तरह से अगर देखा जाए कि किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तो खुद अपनी जान की बलिदान देना पड़ जाए। तुम एक जगह बैठोगे, ना किसी फल को काट सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी जान, किसी सब्जी को काटो तो उसके अंदर भी जान। ये तमाम जान वाली चीजें ही है, नबातात भी। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया और उसी ने जब हमें यह हुक्म दिया है कि तुम
ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے. اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا. اب دیکھیں آپ ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں. ہم بیل بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے. تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے. عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے. آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل بھینس یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا 1 ہی بچہ دیتے ہیں. جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا. لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا. ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے. کتے کو دیکھیں تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتی ہے، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں. بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں روڈوں پر جگہ جگہ بیل بکری اور بھینس نظر آتے ہیں اتنے کتے تو نہیں نظر آتے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا ہے. یہ برکت والے جانور ہیں. کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے. اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا. لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے. 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں. صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے. خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ. جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ، کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو، گواہ رہو قربانی کے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب ہے کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو
تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ، 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے۔ تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزو، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں، تم اتنے سال جیو، 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو۔ کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی، تم نے خود قربان کیا ہے۔ اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے۔ اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو۔ اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں۔ ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھیراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ اپنے کھر اپنے گوشت اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا، پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقوی دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر
یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کو کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کی کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ۔ 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سے، سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو،